الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ شاہ جہاں اورنگزیب کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے فرمان میں لکھتا ہے: الحال از روئے کمال مرحمت صوبہ بہار را بر صوبہ عمدہ بنگالہ و اڑیسہ افزودہ حسب التماس فرزند عالی قدر سلطان اورنگزیب بہادر باقتائے آ فرزند اقبال مند و بختیار مقرر و مسلم داشتیم۔ اس کے ساتھ ہی عالمگیر نے اپنا خط شجاع کے نام بھیجا، جس میں صفائی سے لکھ دیا کہ سر دست صوبہ بہار اپنے تصرف میں لا کر فارغ البالی اور اطمینان کے ساتھ اس کی پرداخت اور اپنے نقصانات کی تلافی کیجیے۔ جب ہماری فوجیں دارا کی مہم سے فارغ ہو جائیں گی، اس وقت مطالب و مدعیات دیگر کے داشتہ باید در حصول آنیز خواہیم کوشید و چنانچہ آئین اخوت و مقتضائے فتوت است ہیچ چیز از مراتب ملک و مال مضائقہ نخواہیم نمود۔ اورنگزیب کی سیر چشمی اور فراخ حوصلگی مستحق صد آفریں ہے کہ شجاع کی کمزوری، معاہدے سے لاپرواہی اور اپنے مقصود سے اس کی ناکارگی کو دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی صوبہ بہار صرف اس لیے دلواتا ہے تاکہ اپنے نقصانات کی تلافی کرے اور صرف اپنی جد و جہد کے بعد جو ملک کو وہ حاصل کرے، اس میں بھی اپنی رائے اور مرضی کے مطابق نہیں بلکہ شجاع کے مدعی اور مطالبے کے بموجب دینے کا وعدہ تحریری دے رہا ہے، جس پر شجاع بھی بہت خوش ہے اور احسان مندی کا اظہار کر رہا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ شجاع کی حرص و طمع کا کاسہ اب تک پر نہیں ہوا تھا۔ مزید برآں شاہ جہاں کے رقا نے جو ہندی میں لکھا گیا تھا، جذبات حرص و طمع میں نئی امنگ پیدا کر دی تھی۔ چنانچہ ایک پست ہمت بزدل حریص اور بے مروت انسان کی طرح جو مقابل کی کمزوری اور پریشانی ہی سے فائدہ اٹھانے کی طاق میں رہا کرتے ہیں، شجاع نے بھی پست اور رذیل اخلاق کے مظاہرے میں کمی نہیں کی۔ عالمگیر دارا کا تعاقب کرتے ہوئے ملتان پہنچ گیا۔ مراد گرفتار ہو چکا تھا۔ آگرے کا قلعہ ناتجربہ کار محمد سلطان کی نگرانی میں تھا۔ اس سے بہتر موقع شجاع کو کب مل سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً پٹنہ سے اپنی فوجوں کے کوچ کا حکم صادر کر دیا۔ بنارس، الہ آباد اور رہتاس وغیرہ کے قلعے ابھی تک دارا کے ملازمین کے قبضے میں تھے۔ دارا نے ان کے نام خفیہ احکام جاری کر دیے کہ وہ قلعوں کو شجاع کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ شجاع اپنی جرار فوجوں کے ساتھ بڑھتا ہوا الہ آباد تک پہنچ گیا، اور اورنگزیب کو جب شجاع کے بڑھنے کی خبر پہنچی تو پہلے اس نے محمد سلطان کو حکم دیا کہ آگرہ کی موجودہ فوج کو لے کر بڑھے، پھر خود بھی روانہ ہوا۔ جسونت سنگھ جودھرمات پور میں شکست کھا کر بھاگ گیا تھا اور راجہ جے سنگھ کی وساطت سے معافی پا کر شریک فوج ہو گیا تھا، وہ بھی ساتھ تھا۔ اورنگزیب نے محمد سلطان کو ہدایت کی تھی کہ وہ لڑائی میں پیش قدمی نہ کرے بلکہ اس کے آنے کا انتظار کرے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ جب شجاع کو اورنگزیب کے پہنچنے کا علم ہوگا وہ خود ہی واپس چلا جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی رفتار سست کر دی، 12 دن دہلی ٹھہر گیا، پھر سروں کی شکارگاہ میں جا کر خبروں کا انتظار کرنے لگا، مگر شجاع اندھا بنا ہوا تھا۔ وہ بڑھتے ہوئے کھجوا پہنچ گیا۔ آخرکار عالمگیر کو خود متوجہ ہو کر شجاع کے مقابلے کے لیے آنا پڑا۔ 17 ربیع الثانی 1069 کو رزم گاہ میں پہنچا، فوجوں کو ترتیب دے دی۔ جسونت سنگھ کو بھی یمین کی کمان دی گئی، لیکن اس نے لڑائی سے ایک رات پہلے شجاع سے سازش کر لی اور طے کیا کہ رات کو میں عقب سے عالمگیر کی فوج پر حملہ کروں گا اور تم سامنے سے حملہ کر دینا، اسی طرح ہم دونوں مل کر عالمگیر کو پیس ڈالیں گے۔ رات کے 2 حصے گزر چکے ہیں، سلطان عالمگیر نماز تہجد میں مشغول ہیں۔ یکایک لشکر میں شور ہوتا ہے۔ سلطان کے پاس پہرہ دار اور ملازمین آ کر اطلاع دیتے ہیں کہ جسونت سنگھ اپنی
14,000 فوج کے ساتھ سلطانی لشکروں کو پریشان کرتا ہوا شجاع کے پاس جا رہا ہے۔ سلطان یہ خبر سنتا ہے اور ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے کہ اگر رفت رفتہ باشد۔ جب اپنے وظائف اور معمولات سے فارغ ہو جاتا ہے تو میر جملہ کو طلب کر کے فرماتا ہے، یہ بھی خدا کا فضل و احسان ہی ہے، اگر یہ منافق عین معرکہ جنگ میں یہ حرکت کرتا تو تدارک مشکل تھا۔ اس کے بعد نقارہ اور سواری کا حکم ہوتا ہے، باقی شب ہاتھی کی کمر پر گزار دیتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو سواری خاص کے فیل بان کو حکم ہوتا ہے کہ جس صورت سے بھی ممکن ہو ہمیں شجاع کے ہاتھی کے پاس پہنچا دو۔ مرشد قلی خان یہ حکم سنتا ہے تو فوراً عرض کرتا ہے، این طور جرت خلاف طور بادشاہ است۔ ارشاد ہوتا ہے، ما ہیچ کدام بادشاہ نشدہ ایم مردم، بعد ازیں طور جرت یا بادشاہ می شود بعد از بادشاہی، ہم اگر در جرت تفاوت شود آن سلطنت نمی ماند۔ بہرحال بقول اورنگزیب عالمگیر ارادہ الہی فیصلہ کر چکا تھا کہ عروس ملک کی ہم کناری صرف عالمگیر ہی کو حاصل ہوگی۔ چنانچہ شجاع کو اس جنگ میں ایسی شکست ہوئی کہ اس نے پٹنہ جا کر دم لیا۔ عالمگیر نے بذات خود اس کا تعاقب پسند نہ کیا، میر جملہ کو اور شہزادہ محمد سلطان کو تعاقب کے لیے بھیج دیا۔ میر جملہ نے شکست پر شکست دے کر جب لاچار کر دیا تو شجاع بنگال چھوڑ کر اپنے بال بچوں اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مگہا قوم کے ملک ارکان چلا گیا۔ یہاں کے راجہ نے اسے نہایت اعزاز و احترام سے رکھا، لیکن اس نے وہاں کے مسلمان باشندوں کے ساتھ سازش کر کے راجہ کے تخت پر قبضہ کرنا چاہا۔ عین وقت پر اس کا پتہ چل گیا۔ راجہ نے شجاع کی گرفتاری کے لیے فوج بھیجی اور جیسا کہ پرتگالی تاجروں کا بیان ہے وہ اسی وقت اپنے ارکان کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اس طرح بد نصیب شجاع نے اپنی خام کاریوں کی بدولت غریب الوطنی کی بے کسی میں جان دی۔ اورنگزیب کو جب معلوم ہوا تو اس نے اپنے افسروں کو لکھا کہ وہ شجاع کے خاندان کا پتہ لگائیں، لیکن اس وقت تو کیا آج تک کسی کو اس بدبخت خاندان کے متعلق کوئی بھی صحیح بات نہ معلوم ہو سکی۔ عالمگیر اور ہندو سلاطین اور ملوک کے حالات لکھنا کتاب کا مقصود نہیں۔ علماء ہند کے سیاسی ماحول کو بیان کرنے کے لیے سلاطین کے صرف رجحانات، جذبات اور خدمات و اصلاحات کو بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کو حدیث، تفسیر و فقہ وغیرہ کا ماہر ہونے کے باعث مولانا محی الدین اورنگزیب عالمگیر بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے اس تذکرے میں دیگر سلاطین کی بنسبت اس کا خاص حصہ ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ شاہ جہاں خود پابند مذہب، نیک نفس، پاک باطن بادشاہ تھا، اس لیے ان دونوں بادشاہوں کے اختلافی معاملات کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا پڑا۔ باپ کو قید کرنے اور بھائیوں کو قتل کرنے کے علاوہ اورنگزیب پر ہندو راجاؤں اور ہندو عوام کے ساتھ بدسلوکی کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، مگر خداوند عالم جزائے خیر دے ان باہمیت اور غیور مصنفین کو جنہوں نے نہایت کاوش کے ساتھ ان تمام الزامات کی تنقید و تنکیر کر کے اس قسم کے تمام تاریک بدلیوں سے مطلع کو صاف کر دیا اور ہمیں اس فریضے سے سبکدوش کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ بساط تاریخ پر اگر حق و انصاف کی کوئی قیمت ہے تو نہایت بلند آہنگی اور دلیری کے ساتھ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ عالمگیر کے بعد سے آج تک باوجود ہے کہ گردش لیل و نہار نے تقریباً 2.5 صدیاں پوری کر دی ہیں، مگر عالمگیر جیسا رعایا پرور، رحم دل، انصاف پسند بادشاہ نہیں پیدا کر سکی، اور تاریخ ماضی میں بھی بے شمار سلاطین اور صاحب سطوت و حشمت ملوک کے زمرے میں انگلیوں پر گن لینے کے قابل چند سلاطین کے علاوہ عالمگیر کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔